علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ سورہ ضحیٰ کن حالات میں نازل ہوئی یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ کچھ دنوں تک آپ پر وحی کا سلسلہ منقطع رہا، وحی نازل ہونا بند ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بہت بے چین رہا کرتے تھے، بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ حضرات گرامی، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے، جسے حضرت جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہ اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین او ثلاثا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کو کچھ شکایت ہو گئی، تو آپ نے 2 رات یا 3 راتوں تک قیام نہیں کیا، تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ فاتتهم امرأة، تو ایک عورت آئی، فقالت، اور کہا کہ یا محمد ما ارى شیطانک الا قد ترک، کہ محمد مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ نعوذ باللہ، شیطان سے تعبیر کیا فرشتے کے آنے کو اور وحی کے نزول کو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ لم یقربک لیلتین او ثلاثا، 2 راتوں سے یا 3 راتوں سے تمہارے پاس وہ آیا نہیں ہے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، بھولا نہیں ہے آپ کو آپ کا رب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویا تسلی دلائی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے ہیں۔ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے طعنوں کو برداشت کر کے اس دین کو آگے بڑھایا ہے، اس مشن کو آگے بڑھایا ہے، اور ہم تک پہنچنے کا سبب پیدا کیا ہے آپ نے۔ کہ آپ تصور کیجئے کہ اس قسم کے واقعات بھی پیش آئے، اس قسم کے لوگ بھی آپ کے سامنے آئے، اس قسم کا طنز اور طعنہ بھی آپ کو سننا اور برداشت کرنا پڑا، لیکن ہم ہیں کہ نہ تو اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ اس دین کے بارے میں معلومات کی کوشش کرتے، نہ اپنے نبی کی سیرت و سنت کو جاننے کی کوشش کرتے، نہ اپنے نبی پر آئی ہوئی پریشانیوں کو جاننے اور اس کی فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی معلومات کو حاصل کر کے اپنے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو خود بھی سنیں، اپنے دوستوں، عزیزوں، قریبی رشتہ داروں اور اعزاء احباب تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ رب العالمین